محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لو کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ جامعہ شمس الہدیٰ دے اندر سید امجد شاہ صاحب پڑھان گے، اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی جامعہ دے اندر پڑھان گے حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ساتھی ذوق شوق نال پہنچیا جے تے پریشان نہیں ہونا، جڑے بابیاں نے وڈیریاں نے بہتے ذوق شوق نال سدیا سی پسروری صاحب نو، تھک گئے نے تے کوئی نہیں، یہ کہڑا روز کام ہے، سال بعد جلسہ ہونا ہوندا ہے، جاگ کے ہوش نال بیدار ہو کے، اور کدھر تقریر تے پیچھے پسروری صاحب لیٹ ہو گئے نے، اتھے بھی رب دا قرآن ہی سنا کے آئے نے، ہر حال اگا پیچھا ہو جاندہ ہے، تے ساتھی پورے محبت نال ذوق نال شوق نال اللہ دا قرآن سنو، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو، اور پسروری صاحب دا جو موضوع ہے دعوت اہل حدیث تے بیدار ہو کے سننا ہے، تے اونا دے بیان ہون تو پہلا ایک باری جاگن دا ثبوت دے ہو، نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث، ہاتھ کھڑے کر کے کام ماری گیا ہو، ہاتھ چکو تو میں نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث کتاب و سنت حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا، ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسولاں دے وچوں
اللہ نے 5 رسولوں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولوں دے وچوں اللہ نے آمینہ دے لال نو سب تو زیادہ عظمت والا بنایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر انسان دا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر دی ذات دا مقابلہ کائنات دی کوئی ذات نہیں کر سکتی، اس طرح نبی دی بات دا مقابلہ بھی کائنات دی کسے ذات دی بات نہیں کر سکتی۔ آپ دی ذات نالو اچھی ذات کائنات چ کسے دی نہیں، آپ دی عظمت نالو، شان نالو، مقام نالو کائنات چ کسے دا کوئی شان مقام نہیں۔ یہ دا اندازہ سنن دارمی دی حدیث تو لگایا جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے، میں حتیم دے اندر لیٹے ہاں، آسمان تو 2 فرشتے آئے، ایک زمین تے آسمان دے درمیان چرے ہے، ایک فرشتہ زمین تے آئے، وہ آندہ ہے آہووا ہوا ایو یہ جدے وال سانو بھیجیا گیا ہے، وہ آندہ جی ایو یہ جدے وال بھیجیا گیا ہے۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا ہے، ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا ہے، دوجے پلڑے دے اندر ایک آدمی نو بٹھایا گیا ہے، ترازو اٹھایا گیا ہے، میرا پلہ باری، پھر 10 بندے بٹھائے گئے، پھر بھی میرا پلہ باری، پھر 100 بٹھایا گیا ہے، پھر بھی میرا پلہ باری، پھر 1000 دوسرے پلڑے چ بٹھایا گیا، پھر بھی میرا پلہ وزنی۔ آقا فرماندے نے ایک پلڑے چ پوری کائنات سٹی، لیکن میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ اس بات کی بین دلیل ہے کہ کائنات دا کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی خطیب آمینہ دے لال دی ذات دا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی دی ذات دا مقابلہ زمین تے کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی دی ذات نالو اچھی ذات ہے تے کدی ذات ہے؟ بولو تے صحیح، گوڑے چھڑ دے نیند نہیں آئے گی۔ اللہ دی ذات سب تو اچھی، اللہ دی ذات تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اگر نمبر ہے تے وہ محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کئی احباب، کئی ساڈے دوست، کئی ساڈے ویر، انہاں دا پتہ نہیں کس چیز تو مغالطہ لگا ہے، انہاں نے نبی تے اللہ دی ذات نو ایک بنا چھڑے ہے۔ انہاں کیا نبی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مختار کل ہے، نبی پاک بھی مختار کل ہے، اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، نبی پاک بھی علم غیب جانتا ہے، اللہ دی ذات بھی حاضر ناظر ہے، نبی پاک بھی حاضر ناظر، اللہ دی ذات بھی مختار کل ہے، نبی پاک دی ذات بھی مختار کل ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ نبی تے اللہ دے وجود دا حصہ بن گیا۔ ایک ویڈیو میرے موبائل چ موجود ہے، وہ مولوی صاحب آندے نے جدو آقا معراج تے گئے تے پھر بشر سن، جدو جا رہے سن اتے پہنچے نا جدو تے پھر نور بن گئے، تے جدو رب نہ ملے پھر ایک میں کی ہو گئے، پھر پتہ ہی نہیں رہا کہ رب کون ہے تے نبی کون ہے۔ تے جڑا دوہاں نو ایک نہیں ماندا، جڑا دوہ کو ایک نہیں ماندا وہ کافر ہے۔ یعنی نبی تے اللہ دی ذات ہی کوئی، لیکن اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دا منہج، اہل حدیث دا پیغام، اہل حدیث دا اعلان سن لیجئے کہ اللہ دی ذات الگ ہے، نبی دی ذات الگ ہے، اور یہ عقیدے دا مسئلہ ہے۔
اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اللہ دی عدالت چھوٹے تو چھوٹے عمل دا مل بھی پہ جائے گا. اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر رب دی عدالت ساری رات ایک لت تے کھلو کے بھی چلا کٹے مل کو نہیں پینا. ہن اللہ دی ذات خالق ہے تے نبی دی ذات مخلوق ہے. قرآن دے اندر دوویں جز کلمے دے آئے نے. لا الہ الا اللہ بھی آیا, محمد رسول اللہ بھی آیا, لیکن دوویں کلمے دے جز اللہ نے قرآن چ کٹھے نہیں آندے. انہیں تو کٹھے ہی چاہیے سن نا, لیکن قرآن چ کٹھے کیوں نہیں آئے؟ وہ دی وجہ اللہ نے دسیا کہ میری ذات اور ہے, نبی دی ذات اور ہے. تو جدو بات دی واری آئی پھر کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. وہ جو اللہ دے نبی دا نام جڑا ہے اللہ نے اپنے نام نہ نبی دا نام منسلک کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا نو پتہ لگے ساڈی دعا دی بات ایک کے ذات الگ ہے. میں دیتے انشاءاللہ دلائل پیش کراں گا. ساتھیوں نے کیا نبی نور من نور اللہ دے نور وچوں نور. جس طرح یہودیاں نے بات کہی وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے. انہوں نے پوچھا تھانوں کیوں مغالطہ لگا ہے بھئی عزیر اللہ دا بیٹا ہے؟ کہنے لگے جی حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تک فوت کیتی رکھے ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, 100 سال تو بعد اللہ نے زندہ کیتا. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر اٹھایا ہے. اللہ نے نبی عزیر نو پوچھا قال کم لبثت, میرے عزیر تسی کنی دیر تھے ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر فرمان لگے قال لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن دا کچھ. بولو کون کہہ رہے نے؟ اور اللہ دے نبی کون کہہ رہے نے؟ یہ تھے اگے آندے ہیں بابے علم غیب جان دے نا. ان بابے دیا بلیاں بھی علم غیب جان دی. ایک بابے دی بلی سی وہ جنی یار میوں کر دی وہ نہیں مہمان آتے سن. وہ کہتے بلی نے 8 ہی میوں کیتا مہمان 9 آ گئے. انہوں نے کہا بابا جی تھوڑی بلی بھول گئی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اے مہمان 9 آئے نے تے بلی نے 8 ہی میوں کیتا. انہوں نے کہا مہمان 8 ہی نے 9واں بھابی ہے, ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی. وہ گل دی سمجھ آن رہی جو کوئی. لیکن اتنے نبی عزیر نو علم نہیں کہ میں 100 سال تک اتنے ستا رہا ہوں موت دی اگوش چلے. عیسائی پیچھو بولے کہنے لگے ساڈی گل بھی سن رہا ہے تو ہی بھی دس لو گے. انہوں نے کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. آہاں کیا ہو کیویں؟ عیسیٰ دا باپ کو نہیں تے اللہ دا پتر ہی ہویا. مریم معاذ اللہ بیوی ہے تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. چاند عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے, کہنے لگے تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں, سانو ایک سوال دا جواب دیو نبی پھر منا گے. فرمایا پوچھو. اے جی عیسیٰ دے باپ دا نام تے دسیا کی ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے میرے محبوب انہاں نو 2 ٹوک جواب دیو. آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو, عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دے. کہنے لگے جی آدم دا تے ماں بھی ہوئی کوئی نہیں. فرمایا جیڑا رب آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کر سکتا ہے, پیدا کرن تے قادر ہے, وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا نہیں کر سکتا. پھر آدم دی کھبی پسلی جو اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی جو پیدا ہوئی ہے انہوں بہتا بھی ایویں نہ کرو, ٹوٹ جائے. یہ پیار سلوک نہ زندگی بسر کرو. تو ہن ویسے بھی تو پیار سلوک نہیں کرنی ہے. قانون پاس ہو گیا ہے, جڑا بندہ بیوی نو چپیڑ مارے سیدھا گجرالے یا سیالکوٹ دی جیل چ بول دے. ہن نہ ماریا جے, وہ منٹی لاندے نے پرچہ دین لگیا. کو سمجھ آن رہی جی کہ اگلی بھی جان رہی نہیں تو جٹ موٹ بندے جڑے نے ایویں پرانی لے کے جنانی کوٹ چھڑتے ہیں. کھبے ہاتھ دا کام ہے. بول. اما حوا دا پیدا ہونا اللہ دی قدرت ہے. حضرت آدم دا پیدا ہونا بغیر ماں باپ تو اللہ دی. حضرت نبی علیہ السلام دا, حضرت عیسیٰ دا پیدا ہونا اللہ دی قدرت ہے.
ابراہیم دا چیخا چو بچ جانا اللہ دی، اسماعیل دا چھری تھلیوں بچ جانا اللہ دی قدرت، پھر یونس دا مچھی دے پیڑ چ 40 دن تک زندہ رہنا اللہ دی قدرت۔ قدرت ہمیشہ فطرت تے غالب ہویا کر دی۔ چھری دی فطرت کٹنا ہے لیکن مقابلے ہی قدرت آئی، اسماعیل دا لو بھی نہیں کٹیا۔ پانی دی فطرت ڈوبنا ہے، حضرت یونس نو پانی نے ڈوبیا جو مقابلے ہی قدرت آئی۔ اگ دی فطرت جلانا ہے لیکن ابراہیم دا لو بھی نہیں ساڑیا جو مقابلے ہی قدرت آئی۔ نبی علیہ السلام تے فطرت دے تحت دنیا تے آئے، قدرت دے تحت نہیں آئے، فطرت دے تحت آئے کہ آپ دا باپ عبداللہ ماں آمنہ 9 مہینے تک ماں دے پیٹ چ رہے، پھر دنیا جلوہ گر ہوئے، بچپن جوانی بڑھاپا ہے، پھر دنیا تو فطرت دے تحت ہی گئے۔ وہ کیڑی چیز ہے جدا مغالطہ لگ گیا ہے کہ نبی اللہ دے نور دا حصہ ہے؟ سوچن دی بات ہے نا۔ اللہ نے پھر اعلان کیتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہاں لوگاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء تے اللہ دی ذات نو ایک بنایا۔ اور پھر دوجا اعلان رب نے کی کیتا ہے، نے سارے دی نفی کی تھی، جنہاں کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، مریم اللہ دی بیوی، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، نبی نور من نور اللہ، مشرقین مکہ اتھے فرشتے بھی اللہ دیاں بیٹیاں۔ تے رب نے ہن جواب کی دیتا ہے، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے کون لم یتخذ ولدا، جدی اولاد تو پاکے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ اوے جدی بادشاہی دے اندر شریک بھی کوئی نہیں۔ قرآن دا دجا مقام اللہ فرماندے نے الَّذِي لَهُ مُلْكُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ زمین تے آسمان نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ تے اللہ کون ہے؟ انا یکون لہو ولد، اللہ اوے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ اوے جدی بیوی بھی، صاحبہ دا معنی کی ہے بیوی بھی کوئی نہیں، ہو بیوی تو پاک ہے، اولاد تو پاک ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز نو جانن والا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے؟ بولو اللہ دے کولے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون؟ پھر جنوں چاہے بادشاہی دے چھڑے تو جدے کو چاہے وہ بولو۔ ایک ماں باپ دے 2 پتر ہوندے نے، ایک دے کرو روٹی مکن نہیں دیندہ تے دوجے کرو لب دی نہیں، ہے تو کوئی ماں باپ دے پتر نے نا۔ ایک نو ایتھے بمبالے تھانے جنا ایسا جو لایا تے دوجا راہ نو سڑکاں دے کھلو کے لوکاں دیاں جیباں پھولن دے ہے تو یہ دوویں ہی ماں باپ دے پتر نے۔ ایک جڑا ہے وہ ماشاءاللہ خطیب ہے، عالم ہے، تو دوجے بھرا نو نماز بھی نہیں ہوندی۔ یہ ونڈا کدیاں نے کتے چہرے چوچو کردے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈے نے، کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں،
کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے یہ کنیاں مرضیاں نے ہاتھ لایا میلے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہت ہی کرماں والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے یہ کتنیاں مرضیاں نے بادشاہ اندے یہ نو نے جڑا اپنی مرضی والا ہو اور دنیا دا واحد بادشاہ ہے جدی اولاد بھی کوئی نہیں جدی بیوی بھی کوئی نہیں تو ہر بادشاہ دی یہ روٹین ہے کہ میرے تو بعد میری کرسی دا وارث میرا بچہ بنے وہ دی بادشاہی مکری نہیں تو دی کرسی دا وارث کے بننا نہیں انہیں قیامت نو بھی ستے زمینہ ستے آسمان انگل تے لپیٹ کے نہ روئی نو جویں روئی لپیٹی جے کہے گا لمن الملک اليوم اور محدثین نے لکھیا 40 سال تک اللہ کہن گے لمن الملک اليوم آج بادشاہی کدی ہے پھر اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار کلے اللہ دی بادشاہی تو بادشاہ کیسے ہے فرمایا قل هو اللہ احد سورت آؤندی جے نا رحمان ملک نو نہیں آئی وے لو بول دے نہیں وہ اعتزاز آسن نو بھی کو نہیں آئی دعا ایک کوئی ڈیزائن دی پڑھی ہے ایک کوئی کاری کو پڑھے انہیں قل هو اللہ احد اے واحد سورت جدی ابتدا بھی احد انتہا بھی احد اور لفظ اللہ دنیا دے اندر واحد لفظ جدی تسنیہ بھی نہیں جمع بھی نہیں قل هو اللہ احد اللہ جنہ دا کلہ وہ بولے جے اللہ کلہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پترہ تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز سوریاں تو بے نیاز سالیاں تو بے نیاز بیوی تو بے نیاز بچیاں تو بے نیاز کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز اللہ کیوں بے نیاز ہے فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں جمے ہے نہ میں کسے وچوں جمے ہاں نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لوگوں میں کلّیاں کوئی نبی میرا ہم سر نہیں جے کوئی ہم پلہ نہیں میں کلّی اللہ وہاں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش
کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے وہ کون ہے قل هو واللہ احد اللہ کلی اللہ الصمد تے اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد نبی دی ذات یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین فرمایا میرے محبوب اپنیاں بیویاں بیٹیاں نو کہہ دیو پتہ لگا نبی دیاں بیویاں بھی نے آقا دیاں بیٹیاں بھی نے زوج دی جمع ازواج بنت دی جمع بنات امراتن دی جمع نساء پتہ لگا نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں نبی علیہ السلام دے باپ دا نام عبداللہ اللہ دا باپ کوئی نہیں ماں دا نام آمنہ اللہ دی ماں کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش ہے میرے اللہ دا قبیلہ بھی کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں وہ لوگوں نبی دے داد کے بھی ہیں اللہ دے داد کے کوئی نہیں نبی دے نان کے بھی ہیں میرے اللہ دے نان کے کوئی نہیں پھر من نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے نبی دی ذات فانی ہے اللہ دی ذات مسجود ہے اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے نبی دی ذات سراج منیر ہے اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے اللہ دی ذات دستگیر ہے نبی دی ذات پیر ہے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے اللہ دی ذات خدائی چلا شریک ہے میرے نبی دی ذات مصطفی چلا شریک ہے تے جیڑا مخلوق ہوئے خالق وہ بولو تے صحیح خالق جیڑا مخلوق ہوئے خالق نہیں جیڑا عابد معبود نہیں جیڑا ساجد مسجود نہیں جیڑا فانی موجود نہیں تے جیڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں جیڑی قبر ہے وہ داتا نہیں بول دے نہیں ہن نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں سنیے دعوت مسلک اہل حدیث دلیل نمبر 1 ہن دلیل نمبر 2 دا پتہ جنا ہاں 2 نمبر دلیل اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ رہے گی جنہوں موت قائم ہے سی قائم ہے وہ قائم رہے گی قرآن دا دجا مقام اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین وہ کون ہے هو الحی وہ جیوے جیوے نت جیوے هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین وہ ہے رب العالمین جیڑا جیوے جیوے نت جیوے اور قرآن دا ایک اور سورہ فرقان اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ میرے محبوب بھروسہ او دیتے کرو جڑا زندہ ہے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی تو جڑا مر جائے وہ مشکل کشا ہوندہ ہے وہ بولو دے سے اللہ دی ذات زندہ رہے گی تے نبی دی ذات دیواری آئی
انکا میتون و انہم میتون. نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں. اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دی ذات ہوئے. فرمایا سونے اعلان کر دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کدے واسطے میں؟ اللہ واسطے. 2 نمبر دلیل. اگے تیسری اللہ دے نبی دی ذات دی واری آئی کل من علیہا فان. نبی دی ذات، اللہ دی ذات و یبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. اللہ دی ذات باقی رہے گی، باقی ہے وہ. آئیے نبی دی ذات دی واری آئی کل شیء ہالکن. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. اللہ دی ذات الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون. نبی دی ذات دیاں واری آئیاں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر نبی نے دنیا تو گیا، کوئی بشر بھی رہن واسطے جو رہا. اور بولو کوئی بشر رہن واسطے آیا؟ ہر انسان نے موت دا پیالہ پینا ہے. بابا جی کہیں دے نا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے. موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے 4 دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھو جانا. کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نے ٹکانا. کوئی انسان بھی رہن واسطے نہیں ہے. ہن حدیث سن لو صحیح البخاری دی. سو تے نہیں گئے؟ ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے ہو، جاگ دے ہی ہو. حدیث سن لو باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانی ہے قرآن سنیے ہن حدیث سن لو. تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکل. اماں جی عائشہ فرماندی نے جس دن نبی علیہ السلام دنیا تو گئے واری میری سی گود میری سی گھر. اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. سبب کی بنے ہیں؟ آقا نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے نبی علیہ السلام. اماں جی فرماندی نے میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے. انہاں دے ہاتھ چ مسواک سی تے پیغمبر دی نظر مسواک تے ٹک گئی. تے اماں جی فرماندیاں نے وارافتو میں جان گئی. تے جیڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوندیاں نے نا وہ خاوند دے اشارے کنائے نہیں سمجھدی. تے جیڑیاں بیوقوف ہوندیاں نے نا مولانا زکریا چیمہ صاحب ایک تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ عقل کون نہیں جے ہوندی. کیا ہوندی؟ بول لو. وہ بول دے رہی یار ایویں ہی ہے نا. اماں جی فرماندیاں نے میں جان گئی. تے اللہ نے میں کہ اللہ دے رسول فقل تو آخذو میں مسواک پکڑ کے دیاں. آقا کو بولیا نہیں جاندہ. فرماندے آقا میں سارے لا کے اندر ہاں عائشہ. اماں جی فرماندیاں نے مسواک پکڑ کے میں نبی پاک نو دیتی. نبی نے منہ پائی تے چتھی نہ گئی کمزوری لاگ. میں کہنی اللہ رسول میں چت کے دیاں نرم کر کے. فرمایا ہاں عائشہ. پھر سارا اماں جی فرماندیاں نے میں چنگی طرح مسواک نرم کی تھی محبوب نو پھڑائی. نبی نے میری مسواک نرم کی تھی یعنی چتھی مسواک پانی چ نہیں دھوتی ہوئی منہ چ پا لئی. تے ہون اے کئی وہابی جڑے نے نا وہ مولوی نو پھساندے نے سوال کر کر کے مولوی پھسدا کتے. صحیح گل
پھر جواب نہ آیا آدھے سنا پھر پھسایا ہی کہ نہیں مولوی نے، تو آنا پھسدا ہی نہیں۔ اس طرح ایک بندہ مینوں پہ سوال پوچھے فون تے، اے بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے؟ میں کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ آندا جی میرے الحمدللہ 7 بچے نے۔ میں ہے 7 بچیاں تو بعد مسئلہ درپیش ہے؟ بول دے کیوں بھائی تارو، اس تو پہلے تینوں مسئلہ درپیش نہیں آیا، 7 بال ہو گئے نے تو ہن درپیش آیا۔ دیکھو نا سوال کیسے ہے، 7 بچے ایویں ہی ہو گئے۔ اور اماں جی فرماندیاں نے ایک برتن میں تے اللہ دے رسول پانی پینے تھا، جتھے منہ میں لانی سا نا اوتھے منہ لگا کے نبی پاک پانی پیندے سا۔ قربانی دا گوشت میں تے اللہ دے رسول کٹھے ہی بیٹھ کھانے سا، جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسنی سا اوتھے ہی منہ رکھ کے نبی پاک ہڈی چوسیا کر دے۔ یعنی نبی نے بیویاں دا جھوٹا کھادا بھی ہے تے بیویاں نو جھوٹا کھوایا بھی ہے۔ تے جیڑا ہن سنت تے عمل نہیں کردا پے کہ چولہے چ سانوں دی لوڑ ہی کونے۔ بول دے اماں جی فرماندیاں نے گود میری ہے، جدو نبی علیہ السلام دنیا کے گود کی دی ہے؟ عائشہ کون سی نبی دی بیوی سی نا، تو ہن مولوی کی آندے نے بیوی فوت ہو جائے تو بندہ او دا منہ بھی نہ ہے ویکھے، وہ کتے ٹر جائے میں ڈس کے ٹر جائے۔ تے جے بندہ فوت ہو جائے بیوی نیڑے نہ جائے، میں کہا انہوں شاٹ پیندی ہے نیڑے نہ جائے، کوئی گل عقل نہیں کرو۔ ایویں ہی آندے نے نا مولوی، ایویں ہی آندے نے، پتہ جائے کہ کوئی نہ بندہ فوت ہو جائے بیوی نیڑے نہ جائے، بیوی فوت ہو جائے بندہ ادھر ویکھے بھی کی ہویا، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہا بابے نو تو کچے تانگے نا 12 سال کچی تند نہ کھوج لمکا چھڑے آئی، او دا 12 سالہ کچا تاگا نہیں تو ٹوٹن دیتا، تے اے دا نکاح 40-50 سال دا ایویں توڑ چھڑیا، اے تاگے نہ بھی پکا نہیں۔ بول دے نہیں یار۔ ہاں اماں جی ختیجہ فوت ہوئیاں، غسل کنے دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود دیتا ہے، ایک گل یاد رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل کنے دیتا ہے؟ انہوں نے بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث سے اماں فاطمہ فرماندی ہیں میں بیمار ہوئی تو اللہ دے رسول فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا، تو باقی گل کیڑی رہ گئی؟ بولو۔ خامد بیوی نو بیوی خامد نو غسل دے سکدی ہے۔ اللہ اکبر، یہی مسلک اہل حدیث۔ کوئی دنیا چ ایسی روایت نہیں حدیث دے طریقے دے اندر کہ خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے، بیوی خامد دے نیڑے، سب جھوٹ ہے، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اماں جی فرماندی ہیں نبی علیہ السلام نے لہرت فرمائی تے میں آپ دا سر مبارک میں اپنے ہتھاں تے رکھنی آ تے ہولی جی رکھ کے میں چارپائی تے رکھ دینی آ، اپنے دروازے والوں نہیں آ، اجرے دا دروازہ کھولے ہے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے دوڑے تے اگوں اماں جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم، میرے صحابیو تھوڑے نبی فوت ہو گئے نے۔ مسجد نبوی دے اندر کوہرام مچ جاندا ہے۔ عمر نے تلوار میں آنچو کڈ لئیے۔ عمر کی کہہ رہا ہے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ تلوار فاروق کرے گی۔ ادھروں ابو بکر اپنے کرو آ رہے نے، راہ جو چرواہا ملتا ہے، آندا ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں، کی ہویا؟ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے۔ ابو بکر سیدھے حجرہ عائشہ جائے، میرے نبی تے چٹے رنگ دی سفید رنگ دی داری دار چادر ہے، چادر پرا ہٹائی ہے، لیکن کوڑلی خانو والے سن لو، جیڑی نبی تے چادر ہے او دے تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا، او دے تے آیت الکرسی کوئی نہیں لکھی، او دے تے قرآن دے چارے کل نہیں لکھے، جیڑا میں نبی دا وجود پا کے انگ انگ لولو پا کے پاک وجود تے آیت الکرسی تے کلاں دی لکھی چادر صحابہ نے نہیں دیتی، تے تو اس وجود دے اتے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر دے رہے ہیں جس وجود نے کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایویں ہوندا نہیں، بولو تے صحیح۔ کئی بھابی بھی ویکھو ویکھی دین لگ پے، وہ بھی نہ ویکھو ویکھی دین لگ پے، ٹھیک ہے وہ دیندے نے اسی دے لگ کی رجے، دنیا دے کسے حدیث سے موجود نہیں۔ آقا علیہ السلام دا پیشانی تو بوسا لیا ہے، ابو بکر آندے نے کوئی موت سی جڑی آ گئی، ہن آج تو بعد موت نہیں آئے۔
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری باب بنے ہیں، حدیث یہ لیا ہے کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے۔ ابو بکر آئے مسجد نبوی فرمایا عمر بیٹھ جا، عمر آدھے نے میں نہیں بیٹھنا، فرمایا کیوں اللہ رسول فوت نہیں ہوئے؟ فرمایا کوئی دلیل آئی؟ عمر چپ، کہ اللہ رسول فوت نہیں، عمر کوئی دلیل آئی؟ تو جے اسی دلیل منگیے کہ اللہ رسول فوت نہیں، دلیل دیو، تو لڑ دے کیوں لڑتے ہو؟ پھر میرے صدیق کتھے چڑھے ممبر تے، اور سن لو جڑا مسلک صدیق دا ہے وہی مسلک آئی دیکھ کے کہہ لے حدیث دا ہے۔ ممبر تے چڑھے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گیا۔ اور نبی دی میت پاک کنے دن پئی رہی ہے پتہ جی؟